جب انسان اسے کرتا ہے، اسی لیے جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. جب آپ روزہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. حتیٰ کہ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. جب نماز زیارت پڑھنے لگتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ جس کی زیارت پر آیا ہوں یہ وسیلہ ہے، مقصد اور ہدف اصلی اللہ کی ذات ہے. اور اگر کوئی مکس کر دے تو یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، توجہ سے میری بات سنیں، ہر وہ کام جس کو آپ بطور عبادت کرتے ہیں وہ غیر اللہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اگرچہ رسول اللہ بھی ہو اس میں شامل نہیں کیے جا سکتے. عبادت غیر اللہ کی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. میں نے اسی کراچی میں ایک محفل میں یہ سوال کیا، اسی لیے میں نے خود ہی جواب دے دیا. میں نے ایک محفل میں سوال کیا، ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے بعد اہل بیت کی عبادت جائز ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری عقلیں بڑی چلنی چاہیے دین کے معاملے. کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ کی عبادت کوئی نہیں. بعض اوقات بعض افراد ممبروں سے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک ہم جو ہمیں اللہ، رسول اور ہمارے ائمہ نے ریکمینڈ کیا ہے، ہمیں اس وقت جب تک ہم ان کی بات کو فالو نہ کریں ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ جو بولا جائے قابل قبول ہوتا ہے. اشارہ کر دوں کتاب اصول کافی کے مقدمے میں، کتاب اصول کافی کے مقدمے میں محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو صاحب کتاب کافی ہیں، وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں. چند روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب بالفتن، کہ یاد رکھو جس شخص نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ دیکھا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ہماری باتیں سمجھ رہا ہوگا لیکن اگر قرآن سے اٹیچ نہیں بچے گا فتنوں سے. انہوں نے قیامت کے دن ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہم نے جو کیا آپ کی محبت میں کیا، تو ہم محبت ویسے کرتے جیسے ہم نے کہا تھا، نہ کہ محبت کے اپنے طریقے اپنا لیتے.